بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے کارکنوں، چار میری اللہ سے دعائیں، چار میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں. اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر ایک عظیم قوم بنا. اللہ پاکستان وہ ملک بنے جو کوئی انسان بھوکا نہ سوئے. اللہ پاکستان میں عدل اور انصاف پیدا کر اور انسانوں کو قانون کے سامنے ایک برابر کر دے. اچھا آپ سنیں، میرے کارکنوں سنو، 17 منٹ ہے میرے پاس، 17 منٹ ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نوجوانوں کو لیڈرز بنا دوں. تو کیونکہ پھر سے اچھا، میں باہر بھی لوگ ہیں، باہر بھی ہیں، اچھا باہر بھی ہمارے ٹائیگر باہر سن رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی ان سب کو میں آج، ہاں عمران ٹائیگرز بھی ہیں وہاں، اور میں ساروں کو آج سلام بھی پیش کرتا ہوں. اور جس طرح آپ نے یہاں پیرا دیا ہے، اگر آپ لوگ یہاں پیرا نہ دیتے تو ابھی تک میں جیل میں ہوتا. آپ کی وجہ سے ہے. میرے جو مخالف ہیں اس ملک کے نامور ڈاکو جرائم پیشہ لوگ ہیں، اور ان کے پیچھے ان کے ہینڈلرز ہیں، اور ان کو صرف ایک خوف، ان کی زندگی کا ایک خوف ہے کہ کہیں عمران خان الیکشن نہ جیت کے واپس آ جائے، اور اس کے لیے ہر قسم کی سازش چل رہی ہے. لیکن یاد رکھیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا پلان، اور کامیاب ایک پلان ہوتا ہے صرف، اور وہ اللہ کا ہے. تو اس لیے اللہ ابھی تک ہمیں بچا کے یہاں لے آیا ہے. اور ماشاءاللہ آپ کی جو جماعت ہے پاکستان کی تاریخ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میری عمر تقریباً پاکستان سے 5 سال چھوٹی ہے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس طرح کی جماعت جو چاروں صوبوں میں پہنچ گئی ہے، نیچے تک پہنچ گئی ہے، کسانوں میں پہنچ گئی ہے، مزدوروں میں، جو گھر گھر پہنچ گئی ہے، اور جو سب سے گھروں کے اندر، خواتین کے اندر پہنچ گئی ہے، نوجوانوں میں، ایسی کبھی پاکستان کی تاریخ میں جماعت نہیں آئی. اور جس کی وجہ سے یہ سب ڈرے ہوئے ہیں. تو میرا اب رمضان میں میری کوشش ہے کہ جو میرے کارکن یہاں آتے ہیں میں ان کی تربیت کروں، اور میں ان کو مستقبل کے لیڈر بناؤں. تو آج میں آپ کو لیڈر کی کوالٹی بنانا چاہتا ہوں کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، اس پہ کیا صلاحیت ہونی چاہیے. تو سب سے دنیا کی تاریخ کا عظیم لیڈر کون تھا؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی جب بھی لیڈرشپ کے اوپر کتاب لکھتے ہیں کہ کس نے سب سے زیادہ، کس کے کارنامے سب سے زیادہ تھے، تو کسی انسان، کسی لیڈر کے وہ کارنامے نہیں تھے، چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. ایک کتاب لکھی گئی 100 گریٹسٹ مین، دنیا کے 100 عظیم انسان، اس میں نمبر 1 ہمارے نبی تھے. انگریز نے لکھی تھی، کیونکہ جو صلاحیتیں ان میں تھی کسی اور دنیا کے لیڈر میں نہیں تھی. تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ صلاحیتیں کیا تھی. سب سے پہلے لیڈر کے کیریکٹر ہونا چاہیے. اگر لیڈر کا کیریکٹر نہیں ہے وہ لیڈر نہیں بن سکتا. ڈنڈے مار کے وہ لوگوں کو عزت نہیں کروا سکتا. اپنی عزت آتی ہے اس کے کیریکٹر سے، اور وہ کیریکٹر 2 چیزوں کے اوپر بیس ہوتا ہے، صادق اور امین. نبوت سے پہلے
میرے نبی کو سب صادق اور امین کہتے تھے، اور ہر مسئلہ جب لوگ حل کرنا چاہتے تھے تو ان کے پاس جاتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا وہ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ یہ دو کوالٹیز سب کے، اگر آپ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں، یہ دو چیزیں اپنے اندر ڈال لیں۔ آسان نہیں ہے، سچ بولنا آسان نہیں ہے، ظالم کے سامنے سچ بولنا آسان نہیں ہے۔ سچ آپ کو طاقت دیتا ہے، کیونکہ اللہ الحق ہے، اللہ سچ ہے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور سچے آدمی کہیں دنیا کے معاشرے میں چلے جائیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ تو جو ان کے راستے پہ چلے گا، اور پہلے تو وہ سچا، جب وہ سچ بولے گا، جہاں بھی دنیا میں چلے جائے آپ کی عزت ہوگی۔ ایک بوڑھا قریش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے نبی، میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، تو میں صرف اس لیے مسلمان ہو رہا ہوں کہ میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو، لیکن نبی مجھے ایک چیز بتا، ایک، کیونکہ میں اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا، مجھے ایک چیز بتا کہ میں وہ کروں اور میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ بولو، ایک چیز مسلمان ہونے کے لیے ہے تو سچ بولا کرو۔ سچ کی اتنی بڑی طاقت ہے، جھوٹے آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جب کوئی انسان کہتا ہے کہ میری لندن تو چھوڑو، پاکستان بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور 2 سال کے بعد اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن میں نکلاتی ہیں، تو عزت نہیں لوگ کرتے، عزت نہیں کرتے۔ ہاں وہ تو اور چیزیں نکلتی آ رہی ہیں، لیکن سنیں ہم ادھر نہیں جا رہے۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو سچ کی طاقت پہچانیں۔ سچ، ایک غیرت مند آدمی کیوں سچ بولتا ہے؟ اگر اس کا جھوٹ پکڑا جائے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے، تو اگر غیرت ہوگی تو ذلیل ہوگا، بے غیرت تو ذلیل ہی نہیں ہوگا۔ غیرت مند آدمی، چھوڑو ان کو، چھوڑو۔ اچھا، دوسری چیز امانت دار، انصاف کرنا۔ یہ یاد رکھیں کہ انصاف کرنا یہ بھی آسان نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، یہ ذرا آیت سن لیں، مجھے اس آیت نے بڑا متاثر کیا تھا جب میں نے یہ آیت پڑھی، کہ اپنے دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو۔ یعنی اپنے دشمنوں سے بھی کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو۔ یہ ہے زور انصاف کے اوپر۔ ماں باپ بھی اگر ماں باپ کے سامنے بھی ان کے خلاف بھی انصاف کرنا پڑے، انصاف کرو۔ ماں باپ کا کتنا رتبہ ہے ہمارے دین میں، لیکن انصاف کا کتنا اونچا رتبہ ہے اس سے۔ تو یہ دو چیزیں اپنے یاد رکھیں کہ جب بھی آئے، مثلا آپ جب کیپٹن بنے، یا آپ کوئی یونین کاؤنسل کے ناظم بنے، یا آگے جائیں ڈسٹرکٹ میں بنے، یا ایم پی بنے، یا ایم ایل اے بنے، یاد رکھیں آپ کے اوپر سب سے زیادہ لازم ہے کہ آپ انصاف کریں، کیونکہ اس کو لیڈر مانتے ہیں لوگ جب پتا ہے کہ وہ سفارشی نہیں کھلاتا، وہ انصاف کرتا ہے۔ جو انصاف نہیں کرتا اس کی عزت نہیں ہے۔ آج آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، تحریک انصاف کو، اور باقی جماعتوں کو دیکھ لیں، ایک جماعت میں سارے زرداری اور بھٹو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے میں صرف شریف اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف میں بتائیں کون سا عمران کا رشتہ دار اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ ٹائم کم ہے۔ تیسری چیز، بس تیسری کوالٹی، دو کوالٹیز میں نے بتا دی، تیسری جو کوالٹی ہے وہ
کہ بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا. جو لیڈر بنتا ہے اس کو اپنے خوف کے اوپر قابو پانا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں خوف نہیں ہے، سب کو خوف ہوتا ہے، لیکن لیڈر تب بنے گا جب وہ خوف کے اوپر قابو پا لے. کیونکہ اگر مثلا فوج ہے اور وہ دیکھے کہ ان کا کمانڈر یا ان کا جو اوپر جنرل یا میجر وہ ڈر گیا ہے تو ساری فوج اس کی عزت کرنی چھوڑ دیتی. خالد بن ولید دنیا کی تاریخ کا شاید ہی کوئی اس طرح کا جنرل آیا ہو. اگلی سب سے آگے لڑتا تھا. خالد بن ولید سب سے آگے لڑتے تھے، لیڈ کرتے تھے، پھر تھوڑے سے لوگوں سے وہ جیت جاتے تھے. کیونکہ لیڈر آگے جب تک لیڈر کھڑا ہے اس کی ٹیم کھڑی ہے. کرکٹ کیپٹن، ساری کھیلوں کے اندر صرف ایک کیپٹن میں لیڈرشپ کی ضرورت ہے ایک کھیل میں، وہ ہے کرکٹ. میدان میں جب مشکل وقت آتا ہے ساری ٹیم کیپٹن کی طرف دیکھتی ہے. جب ایک میچ پھنس جاتا ہے، کرائسس آتا ہے، ٹیم ہارنے لگتی ہے تو ساری ٹیم کپتان کی طرف دیکھتی ہے. جدھر کپتان گرا ٹیم گری، جب وہ کھڑا ہو گیا ٹیم لڑتی رہتی ہے. یہ کسی میں بھی، ہر چیز میں دنیا میں لیڈر وہ ہوتا ہے جو پریشر برداشت کرتا ہے، جو مشکل وقت پہ کھڑا ہوتا ہے، جو ڈرتا نہیں ہے، جو اپنے خوف پہ قابو پاتا ہے. تو یہ تیسری کوالٹی ہے. اور اللہ قرآن کے اندر جو ہم اب اس پہ جب عمل کرتے ہیں تو ہمارا دین ہی ہمیں طاقت دے دیتا ہے. کیونکہ اللہ جب یہ کہتا ہے کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں، عزت ذلت میرے ہاتھ میں اور رزق میرے ہاتھ میں، جب یہ تین چیزیں جو سب سے بڑے انسان میں خوف پیدا کرتا ہے، جب اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہے تو آپ کے خوف دور کر رہا ہوتا ہے. اور پھر قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. اور اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں وہ عرب جن کی حیثیت نہیں تھی ان کو جب ایک قوم بنایا اور انہوں نے 2 سپر پاورز ان کے دیکھتے دیکھتے 10-11 سالوں میں وہ گر گئی تو وہ آزاد لوگ تھے، خوف سے آزاد ہو گئے، موت کے خوف سے آزاد ہو گئے. اور وہ لوگ آزاد لوگوں نے دنیا کی امامت کی. کئی 100 سال تک مسلمان دنیا کی امامت کرتے رہے، دنیا کی سپر پاور بنے رہے، لیکن بنیاد رکھی تھی مدینہ میں دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے کہ انہوں نے لوگوں کو آزاد کر دیا، خوف سے آزاد کر دیا. پھر یہ پیسے کا بوتا ہے، لالچ ہے، یہ سب بوتا ہے، ان سب سے آزاد کر دیا اور وہ انسانوں کو عظیم انسان بنا دیا. جو زمین پہ رینگ رہے تھے ان کو پر دے دیے. اور وہ لوگ پھر دنیا کی ہر چیز میں آگے نکل گئے. سائنسدان بھی سب مسلمان تھے کئی 100 سال تک، تو ہر چیز میں وہ آگے نکل گئے. تو سب سے پہلی چیز کہ یہ جو خوف ہے یہ آپ کو زمین پہ رکھتا ہے، یہ زنجیر ہے. خوف زنجیر کے باندھ پہ رکھتا ہے، آپ کو بڑا انسان نہیں بننے دیتا. کئی لوگ ہیں جو بڑا ڈرتے ہیں. مثلا جو سب سے پہلا آدمی جو سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا تھا اس کا نام تھا ایڈمنڈ ہلری. اس سے پہلے جس نے کوشش کی تھی پہاڑ پہ چڑھنے کی یا وہ مر گیا تھا اور یا وہ فیل ہو گیا. تو سوچے کہ جب یہ پتا ہو کہ میرے سے پہلے یا مر گئے تھے کیونکہ بڑا مشکل تھا ان دنوں میں، آج سے 70 سال پہلے سب سے اونچے پہاڑ پہ چلنے کا، تو یا وہ مر گئے تھے یا وہ ہار مان کے واپس آ گئے. تو جب ایک آدمی ایڈمنڈ ہلری نے فیصلہ کیا کہ میں چڑھوں گا تو اس نے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پایا، موت کے خوف کے اوپر قابو پایا. اور ساری دنیا یاد رکھے گی اس پہلے آدمی کو جو سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھ گیا، ماؤنٹ ایورسٹ پہ. اسی طرح سپورٹس میں
کرکٹ میں بتاؤں، میں کرکٹ کھیلتا تھا، تو جب میں کرکٹ کھیلتا تھا بڑے بڑے اللہ نے ٹیلنٹ کھلاڑیوں میں دیا ہوا تھا، لیکن وہ بیٹسمین گیند لگنے سے ڈرتے تھے، اس کی وجہ سے اوپر نہیں جا سکے، یا وہ ہارنے سے ڈرتے تھے۔ یہ بھی بہت بڑا خوف ہے، ہارنے سے، ہارنے کا خوف۔ بزنس مین ہوتا ہے وہ جو ڈرتا ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو جائے، وہ کبھی بڑا بزنس مین نہیں بنتا۔ ہر جگہ انسان کو چیلنج آتا ہے، اور بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے خوف پہ قابو پا جاتا ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی زندگی ہے نا، وہ کبھی سیدھی لائن پہ نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے آتی ہے۔ یہ ذرا غور سے سنیں آپ، زندگی جو ہے نا وہ اونچ نیچ کا نام ہے۔ اچھے وقت برے وقت آتے ہیں زندگی میں۔ یہ کوئی بھی آج مثلا میں اگر کرکٹ میں بڑا نام تھا تو بڑے بڑے مشکل وقت آئے، ہارا، یعنی بڑے بڑے میچز بھی ہارے، پھینٹے پڑے، یعنی یہ نہیں کہ میں ایک دن اوپر چلا گیا، بڑی ہوتا کیا کہ آپ ایک جگہ پہنچتے ہیں، آپ ہارتے ہیں، آپ نیچے آ جاتے ہیں۔ جب آپ نیچے آتے ہیں اللہ پھر آپ کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، واپس اوپر وہ آدمی آتا ہے جس کو ہار ہرا نہیں سکتی، وہ ہار سے ہار نہیں مان جاتا، وہ پھر سے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ سب سے امپورٹنٹ چیز اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتا ہے کہ میں کیوں ہارا تھا۔ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا سونے سے پہلے سارا نوٹ کرتا تھا کہ میں نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی اور یہ غلطی کی، پھر میں جاتا تھا پریکٹس کر کے وہ اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کئی ایک ہفتے میں ہو جاتی تھی، کئی 6 مہینے میں ہوتی تھی غلطیاں دور، کئی 1 سال لگ جاتا تھا، اور کئی میری ایسی غلطی جو 3-4 سال لگے مجھے دور کرنے میں۔ لیکن اوپر تب آپ جاتے ہیں جب آپ اپنی غلطیوں کا جائزہ لے کے محنت کر کے دور کر کے پھر اوپر جاتے ہیں، اور پھر آپ اوپر جاتے رہتے ہیں، پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے، پھر آپ کوئی کرتے ہیں، پھر اور اوپر چلے، اس طرح اوپر جاتے ہیں۔ کوئی یہ ہم جب بچپن میں جب 12-13 سال کا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں ایک میچ دیکھنے گیا ہوں، ٹیسٹ میچ، انہوں نے کہا جی یہ کھلاڑی کب ہو گیا، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، انہوں نے مجھے کھلا دیا اور میں سٹار بن گیا۔ یہ صرف خواب میں ہوتا ہے ایسے، اصل زندگی میں ایسے ہوتا نہیں ہے۔ زندگی ایک محنت اور مشکل کا نام ہے، زندگی ایک جدوجہد کا نام ہے، اور جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں آپ سیکھتے جاتے اور اوپر جاتے رہتے ہیں۔ اور آخر میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے باہر نکل آتا ہے، وہ اپنی میں کو قابو کرتا ہے، وہ اپنی میں کا غلام نہیں بنتا، وہ اپنی میں اور میں کا بت توڑتا ہے۔ کوئی بھی بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے اندر جو اپنی سوچتا ہے وہ کبھی بڑا لیڈر نہیں بن سکتا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی مشکلوں کے بعد سارا عرب ان کے نیچے آ گیا، سارے عرب کا مالک بن گئے مشکلوں کے بعد، تو عرفات پہ جب آخری خطبہ دیتے ہیں اور جب اپنا خطبہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لوگوں سے کہ بتاؤ کہ میں نے دیانت داری سے اللہ کو آپ کا پیغام دیا، کیونکہ آج میں نے آپ کا اللہ کا پیغام مکمل کر دیا، تو سارے لاکھ لوگوں کی آواز آئی کہ ہاں نبی آپ نے دیانت داری سے اللہ کا پیغام دیا ہمیں۔ پھر رونا شروع کر دیتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کو ایک دم یہ سوچ آتی ہے کہ یہ اگر پیغام پورا کر دیا تو اب تو انہوں نے ہمارے میں رہنا نہیں ہے، یہ تو پیغام دینے کے لیے آئے تھے، یہ ذات کے لیے نہیں آئے تھے، یہ اپنے محل بنانے کے لیے جائیدادیں بنانے کے نہیں آئے تھے، یہ تو ایک اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے۔ اسی لیے آج تک اور جب تک دنیا رہے گی ہم ان کے لیے اپنی جانیں قربان دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے آئے تھے، اپنے لیے نہیں آئے تھے۔ اور قائد اعظم ہمارے جو اس ملک کا لیڈر لنگ کینسر سے مر رہے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ کہیں پاکستان کو روک نہ دے بننے سے، اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے، ان کو تو پتا تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں رہنا، لیکن ہمارے لیے انہوں نے پاکستان کے لیے آخری دم تک جدوجہد کی، جس کے لیے
जब तक हमारा मुल्क रहेगा हम कायदे आजम को सलाम भी करें, उनके लिए दुआएं भी देंगे। तो मेरी आखिरी दुआ ये है कि अल्लाह पाकिस्तान को वो मुल्क बना जो बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आए। आमीन।